السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کام شام سارے ختم کرنے کے بعد آلموسٹ 10 بجے کا ٹائم تھا اور باہر بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ آج دھند وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی اور سردی بھی کافی کم تھی۔ تو پھپھو سے کہا کہ پھپھو یہاں گھر بیٹھیں گے تو سارا دن ایسے ویسٹ ہی گزر جانا ہے، کیوں نہ ہم ادھر چلیں، یعنی میرے مائکے۔ یہاں پہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ رینٹ کا گھر ہے، یا یہ ہمارا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور یہ سارا بند ہے، یعنی یہاں پہ کپڑے دھو کے سکھانے کا کوئی سین نہیں ہے، دھوپ نہیں آتی۔ تو دھوپ سیکنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں پھر بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہم بچوں کو لے کے جو ہے ادھر آ گئے۔ ساتھ ہی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں مشین لگا کے کپڑے بھی دھو لوں گی، اور پھپھو اور بچے جو ہیں وہ انہیں چھت پہ چھوڑ دیا کہ آپ لوگ انجوائے کریں دھوپ۔ ہمارے گھر لائٹ بھی نہیں ہے، لائٹ کا کافی دنوں سے کافی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ گاؤں سارے میں لائٹ نہیں ہے، یعنی کچھ گھروں میں ہے اور کچھ میں نہیں ہے، اور جن میں نہیں ہے ان میں ہمارا گھر بھی شامل ہے۔ تو بس پھر ادھر ابو کے گھر سولر لگا ہوا ہے اور یہ لائٹ کا کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں نے مشین لگا لی، کپڑے دھونے کے لیے چھوڑ دیے، اور بچے جو ہیں وہ کچھ تھوڑی دیر اوپر رہے اور پھر نیچے آ گئے کہ مما ہمیں چیزی کھانی ہے۔ پھر میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ انہیں دکان سے چیز لا دو۔ اذہان جو ہے اور ارحان دونوں چیزیں انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ میں لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں۔ اذہان کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، وہ دن میں کوئی 10 دفعہ کہے گا کہ ماما میں نے جو ہے وہ خالہ گھر جانا ہے، کیونکہ گھر میں نا ہم اسے موبائل نہیں دیتے بالکل بھی، اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اسکرین کے سامنے وہ بچہ نہ ہی بیٹھے۔ اذہان اتنا زیادہ درمیان میں سے موبائل دیکھنا شروع ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں سے پانی بھی نکلنا شروع ہو جانا اور اس کی آنکھیں ریڈ ہو جانی، لیکن اس نے موبائل کی جان نہ چھوڑنی۔ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی تھی، پھر میں نے اس کی اسکرین ٹائمنگ جو ہے وہ کم کی اور اب الحمدللہ آہستہ آہستہ ختم کر دی ہے۔ بس جب ادھر آتا ہے تو پھر خوب لیپ ٹاپ دیکھتا ہے۔ کچن میں کھانا بن رہا ہے، کیونکہ میرے ابو لوگ جو ہیں وہ بریک ٹائمنگ میں گھر آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، فیکٹری پاس ہی ہے، تو پھر اس چیز کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ تازہ روٹی گھر آ کے کھا لیتے ہیں۔ یہ جی میری شہزادی منہا، میری بھتیجی، پتہ نہیں وہ کون سی پھوپھیاں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اپنی اولاد جو ہے وہی سب کچھ ہوتی ہے اور بھائیوں کی اولاد سے نفرت کرتی ہیں، لیکن یقین مانیں مجھے یہ اتنی پیاری ہے، میں بتا نہیں سکتی، میری جان ہے چھوٹی سی پیاری سی، اور جتنے مجھے اپنے بچے عزیز ہیں نا، یقین مانیں مجھے یہ بھی اتنی ہی عزیز ہے۔ جب اذہان اور ارحان پیدا ہوئے تو اس کے بعد مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز کوئی نہیں تھا، مجھے بہت پیار آتا تھا صرف اپنے بچوں پہ۔ باقی بچے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے نفرت ہوتی تھی، لیکن سارا دھیان اور ساری محبت صرف اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور میں یقین مانیں یہ چیز ایکسیپٹ کرتی تھی کہ واقعی اپنی اولاد سے زیادہ نا عزیز آپ کو کسی کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب منہا اس دنیا میں آئی نا، مجھے نہیں پتا، مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے نا، میں بتا نہیں سکتی، مجھے یہ اتنی کیوٹ لگتی ہے۔ مجھے یہ اپنے ننیال میں اگر چلی جائے نا تو یقین مانیں اس کی یاد آتی ہے، میرے بچے اس کو یاد کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اذہان کہے گا کہ ماما منہا کب آئے گی، ماما منہا نہیں آ رہی، اور جس دن منہا نے آنا ہوتا ہے اس دن میرے بیٹے کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اور کچھ زیادہ پیاری مجھے اس لیے بھی لگتی ہے کہ جب بھی میرے مائنڈ میں نا یہ چیز آتی ہے کہ اگر میری امی ہوتی نا تو میری امی کو منہا سے زیادہ عزیز کوئی اور نہیں ہونا تھا، انہوں نے اپنی اولاد کو بھی بھول جانا تھا، انہوں نے ساری دنیا کو بھول جانا تھا۔ میری امی بچوں سے بہت ہی پیار کرتی تھی، اور پھر اپنی اولاد کے بچے جو ہوتے ہیں وہ تو اور بھی عزیز ہوتے ہیں۔ اور میری ماں نے منہا کو بہت ہی پیار، بہت ہی لاڈ، بہت ہی ناز نخرے اٹھانے تھے۔ اور جب میں یہ سوچتی نا کہ اس کی دادی نہیں ہے یا میری امی کی کمی جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، جو مرضی ہو جائے، لیکن منہا کی زندگی میں جو دادی کا پیار ہے نا وہ اسے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جب میں یہ سوچتی ہوں تو مجھے اس پہ اور بھی پیار آتا ہے، اور بھی محبت اس سے ہو جاتی ہے کہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ اس کو اتنا پیار دے سکوں کہ اس کی دادی کی کمی کو تو نہیں پورا کر سکتی، لیکن اسے کہ وہ اپنی پھپھو کے پیار سے جب بڑی ہو تو پھپھو کے پیار سے اندازہ لگائے کہ اس کی دادی ہوتی تو اسے کتنا پیار کرتی۔
اچھا جی، کپڑے شپڑے دھو کے کھانا شانا وہیں سے کھا کے ہم لوگ جو ہیں آلموسٹ 4 سے 5 بجے تک گھر آ گئے تھے، کیونکہ گھر آ کے جو ہے وہ کھانا بنانا ہے 7 بجے سے پہلے پہلے، کیونکہ اس ٹائم تک میرے ہسبینڈ آ جاتے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز تیار ہو، کھانا تیار ہو، کیونکہ وہ سارا دن جو ہے باہر تھکے ہوئے آتے ہیں اور آتے جو ہے وہ گرم گرم کھانا کھائیں۔ ویسے آج میرا ارادہ نہیں تھا ہانڈی بنانے کا، کیونکہ کل کا لیفٹ اوور سالن جو ہے وہ بچا ہوا تھا اور کافی زیادہ مقدار میں تھا، تو میں نے کہا کہ تازی ہانڈی نہیں بناتی، اس طرح سے نا وہ سالن ضائع چلا جاتا ہے، اور جب سالن خراب ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو پھر مجھے نا میرے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ اتنا رزق میں نے کیسے ضائع کر دیا۔ میری ساس یہ نا سبزی کہیں سے تازہ مطلب کسی نے دی ہے تازہ توڑ کے، تو پھر میری ساس نے کہا کہ یہی پکا لو، کل کا کھانا کھانے کا دل نہیں ہے، وہ پھر بعد میں کھا لیں گے۔ بس پھر میں نے ساتھ ہی ہانڈی پکنے کے لیے رکھ دی اور ساتھ میں جو ہے وہ گھر کے دوسرے کام شام جو ہے وہ میں نے ختم کیے۔ اور اچھا یہ آلو مونگروں میں نا میں لہسن اور ادرک وغیرہ نہیں ڈالتی، شروع سے نہیں ڈالتے، نہ میری امی ڈالتی تھی اور نہ ہی میں ڈالتی ہوں۔ آٹا گوندھ کے 7 بجے سے پہلے جو ہے آلموسٹ 10 منٹ پہلے میں روٹیاں بنانا شروع کر دیتی ہوں، جب میرے ہسبینڈ آتے ہیں تو پھر وہ تازی تازی روٹی کھا لیتے ہیں۔ ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور کومنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے، اگر کہیں سے آپ کو میری کوئی غلطی نظر آتی ہے تو وہ مجھے لازمی بتایا کریں تاکہ میں اپنی ویڈیو میں اور امپروومنٹ لے کے آؤں۔ یہاں جی کھانا کھانے کے بعد بچے اپنی فل مستی میں کھیل رہے ہیں۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔